لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی اور تمام اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگارہ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو کچھ ان مجالس میں ہم نے بیان کیا، جو کچھ آپ نے سنا، ان تمام چیزوں کو مورد عنایت قرار فرما۔ پروردگارہ ہم تیری بارگاہ میں مختصر عمل لے کے حاضر ہوئے، تو اپنی کثیر رحمتوں کے ساتھ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، اور ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کی خدمت میں توحید پر مختصر گفتگو ہوئی کہ جس میں توحید کی اہمیت اور توحید کی ضرورت کے حوالے سے اہل بیت علیہم السلام نے کیا کیا فرمایا، اور کس کس طرح اور کس کس انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور شناخت کروائی، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئیں۔ میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، وہ انسان جو توحید کا قائل ہو اور جس کی توحید وہ توحید ہو جو آل محمد نے سکھائی اور آل محمد نے بتائی، اس انسان کا مرتبہ خداوند متعال کی بارگاہ میں عظیم الشان ہوتا ہے۔ مختلف روایات ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جس انسان نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور ہر وہ چیز کہ جس میں توحید کا عقیدہ رکھنا لازم و ضروری ہے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اگر خدا کو پہچانے جس طرح سے پہچاننے کا حق ہے۔ یہ تمام روایات کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کی خدمت میں پہلی اور دوسری مجلسوں میں بیان کی گئی۔ لہٰذا انسان کو موحد ہونا چاہیے اور صرف اللہ کی ذات میں توحید کا عقیدہ نہیں
بلکہ ہر وہ چیز کہ جہاں جہاں توحید کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے ان تمام چیزوں میں توحید کا عقیدہ رکھے۔ انسان کا فرض ہے کہ انسان یہ اعتراف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح سے اس کے خلق کرنے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس دنیا کا خالق صرف و صرف ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے لیکن نعوذ باللہ خالق دو ہے، یا مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے لیکن رازق 4 5 10 ہیں۔ یہ بھی بعض لوگوں کے عقائد تھے، بالخصوص ایک مشرکین کا بڑا طبقہ، انشاءاللہ اگر بات آئے گی تو میں انہی باتوں کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مشرکین میں بعض ایسے تھے کہ جن کا عقیدہ وحدانیت کا تھا، عقیدہ توحید تھا، لیکن ان کا عقیدہ توحید صرف ذات خدا کے حوالے سے تھا، یعنی اللہ ایک ہے، ذات ایک ہے، لیکن خلق کرنے والے مثال کے طور پہ کوئی اور ہیں، یا مثال کے طور پہ رزق دینے والے کوئی اور ہیں۔ میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات بغیر میرے کچھ کہے پہنچ گئے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ نیکی والا خدا یہ ہے، روح قبض کرنے والا خدا یہ ہے، زندہ کرنے والا خدا یہ ہے، پیسے دینے والا خدا مثال کے طور پہ یہ ہے، کھانا دینے والا خدا یہ ہے۔ اس طرح کے عقائد تھے کہ جسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے سوال کرو کس نے اس زمین کو بنایا، کس نے اس کائنات کو بنایا، من خلق السماوات والارض، ان زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ جواب یہی دیں گے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن جب دوسرے معاملات آتے ہیں تو وہاں یہ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی، دنیا کو پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد دنیا کو چلانے والا کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں رزق دینے والا کوئی اور ہے کہ جس کا تعلق اس خدا سے نہیں ہے۔ اللہ کا کام تھا صرف کائنات کو بنانا، کائنات کو پیدا کرنا، اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب کائنات کو چلانے کے لیے خود بخود کچھ ایسی چیزیں نمودار ہوئیں یا ایسی چیزیں بنی جو کائنات کو چلا رہی ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا یہ عقیدہ باطل ہے۔ ہر چیز میں توحید کا عقیدہ رکھنا موحد کہلاتا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا اللہ کی ذات میں وحدانیت کا عقیدہ رکھو کہ اللہ کی ذات صرف و صرف ایک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ خالق مطلق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق بالذات نہیں ہے، بالاستقلال کوئی خالق نہیں ہے۔ ممکن ہے مثال کے طور پہ آپ ایک پینسل کو بنانے والے ہوں، ممکن ہے مثال کے طور پہ آپ اس کیمرے کو بنانے والے ہوں، اس لیپ ٹاپ کو بنانے والے ہوں، لیکن خالق حقیقی صرف و صرف ایک ہے۔ خالق بالاستقلال صرف و صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ کسی کو خالق بالاستقلال تصور کرے وہ موحد نہیں ہے، خالق ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں خلق کیا، یعنی خالق بھی ایک ہے۔ توحید فی الخالقیہ کا عقیدہ واجب و لازم ہے، اسی طرح توحید فی العبادہ کا بھی عقیدہ لازم و ضروری ہے۔ یعنی وہ خالق کہ جسے ہم ایک مانتے ہیں، وہ رب کہ جسے ایک مانتے ہیں، وہ اللہ کہ جس کی ذات میں ہم کسی کو شریک قرار نہیں دیتے ہیں، اسی رب اور اسی خالق اور اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ کسی اور کو رب سمجھ کے یا خالق حقیقی سمجھ کے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، وہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ نے کسی اور چیز کی تعظیم کو اپنی عبادت قرار دیا ہے تو اس پہ تمہاری ناک یا تمہارے منہ کیوں بگڑ رہے؟ مثال کے طور پہ اسی آیہ کریمہ کی شان میں جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ معصوم کی خدمت میں جب یہ آیہ کریمہ پہنچی تو معصوم نے فرمایا یہاں اللہ تبارک و تعالی کہنا چاہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم بالتعظیم محمد و آل محمد، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو محمد اور آل محمد کی تعظیم کر کے۔ توجہ، میں آپ حضرات کو ایک فضا میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس وادی میں آپ حضرات کو لے کے چلوں۔ محمد و آل محمد کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں؟ عبادت ہے اللہ کی محمد و آل محمد کی تعظیم کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ جب حرم امیر المومنین پہ پہنچے، آپ جھک گئے، آپ نے سلام کیا، سلام پڑھتے ہوئے نام آ گیا مولا صاحب الزمان کا، آپ نے گردن جھکا لی احترام میں، تعظیم میں۔ اہل بیت اطہار فرماتے یہ جو تمہارا تعظیم کرنا ہے در حقیقت خدا کی عبادت کرنا ہے، خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اچھا، یہ باتیں بعض مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتی، کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کی تعظیم کرنا عبادت ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جناب سیدھی سے روایات پڑھیے، آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ رسول گرامی نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی تلاش میں نکلے تو اس کا وہ نکلنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ایک عام سا مسلمان اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرے تو وہ عبادت ہو جائے، لیکن جب ہم ذکر علی کریں تو وہ عبادت کیسے نہیں؟ تمہارا اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش کرنا عبادت ہے، علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ کہتے ہیں عبادت کے اعلیٰ مراتب میں سے ذکر آل محمد ہے، ذکر آل محمد بہترین عبادت ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کا ذکر ہی عبادت خداوند متعال، یعنی تذکرہ علی کا ہوگا، عبادت خدا کی شمار ہوگی۔ یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا بالتعظیم محمد و علی، تمہیں اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ جو آپ ماشاءاللہ سے مجلسوں میں بیٹھے یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ یہ جو آپ مجلسوں میں بیٹھ کے آقا ابا عبداللہ الحسین پہ رو رہے ہیں یہ عبادت ہے۔ یہ جو آپ کو ہلکی پھلکی توحید رکھنے والے، یہ صرف توحید کو مس یوز کرنے والے، یہ توحید کا نام استعمال کرنے والوں کو یقین جانے توحید نہیں آتی، وہ صرف اپنے باطل گمان اور باطل عقائد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے توحید کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے دل میں بغض آل محمد ہے، بغض اہل بیت اطہار ہے، تو وہ اپنی بغض کو نکالنے کے لیے بعض اوقات توحید کا سہارا لیتے، توحید کا سہارا لے کے آل محمد علیہ السلام کے فضائل و معارف کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ آپ ایسا کرو، حکم دیا۔ مثال کے طور پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، ان کا تذکرہ کرو، انہیں یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ رسول گرامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، جناب اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول قل لا اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربہ، اے رسول ان سے کہہ دو ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، یہ جو ہم نے کارنامے انجام دیے، یہ جو ہم نے تمہیں انسان بنا دیا، تم جاہل تھے، مثال کے طور پہ ان پڑھ تھے، تمہیں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، تمہیں کھانے کی تمیز نہیں تھی، تمہیں چلنے کی تمیز نہیں تھی، تم اپنی بچیوں کو زندہ قبرستانوں میں دفنا دیا کرتے تھے، ہم نے تمہیں انسان بنایا۔ جناب شہزادی کونین نے ان مسلمانوں کی حقیقت خطبہ فدق میں بتائی کہ تم وہی ہو نا جو سانپ کھایا کرتے تھے، وہی ہو نا تم سانپ کھایا کرتے تھے، گندی نالی کا پانی پیا کرتے تھے، پہاڑوں پہ زندگیاں گزارا کرتے تھے، ننگے ننگے اپنی ماں بہنوں کے سامنے گھوما کرتے تھے، تمہارے اندر کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی تمیز نہیں تھی کہ بہنوں کے سامنے کیسے جانا ہے، والدین کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، تم اپنی بچیوں کو زندہ زندہ گاڑ دیتے تھے قبروں میں۔ میرے بابا نے تمہیں تمیز سکھائی، میرے بابا نے تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اچھا جب جینے کا سلیقہ سکھا دیا، اتنا بڑا کارنامہ کیا، اللہ نے بدلے میں کیا مانگا؟
بدلے میں اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا بے شک نماز و روزہ حج و زکوٰۃ یہ تمام واجبات ہیں کہ جن کی پابندی کے لیے اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا جو ان تمام چیزوں کو ہلکا سمجھے. لیکن خدا کی قسم کیا عظمت ہے, کیا بلندی ہے اس عبادت کی کہ جس عبادت کا تذکرہ خود خدا کر رہا ہے اور اس عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے. خدا نے یہ نہیں فرمایا اے رسول اب تم نے ان کے ساتھ اتنے احسان کر دیے تو ان سے کہہ دو کہ اب مجھے یہ دے, یہ کریں, فلاں کریں, یا مثال کے طور پہ ڈھیر سارا صدقہ نکال کے بھیجوائیں, ڈھیر ساری خمس نکال کے بھیجوائیں کہ رسول ان سے کہہ دو ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. میری بات پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ میں پہنچا پا رہا ہوں؟ اگر پہنچا پا رہا ہوں تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو, یہ سارے شیعوں کا عقیدہ ہے. التوحید فی العبادہ ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار سے بہتر توحید فی العبادہ کا سبق کون سکھا سکتا ہے؟ میں نے کل کی مجلس میں وہ تمام باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ توحید فی العبادہ کا سبق اہل بیت اطہار سے بہتر کہیں نہیں نظر آتا ہے. لیکن اسی خدا نے ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا. رسول گرامی کی اگر کوئی تعظیم کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی تعظیم کر رہا ہے. رسول گرامی کی اگر کوئی بے احترامی کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی احترامی کر رہا ہے. جناب سلمان یا جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایک گلی سے نکل رہے تھے. خاص توجہ چاہوں گا ان باتوں پر اور انشاءاللہ یہیں سے میں کوشش کروں گا کہ مجلس کا تھوڑا سا ماحول بدلوں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایک گلی سے نکل رہے تھے. ایک چھوٹی سی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. وہ علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہے تھے. جناب جابر رکے. رکنے کے بعد ان لوگوں کی طرف خطاب کیا کہ واہ سبحان اللہ, جس خدا کی عبادت کرتے ہو اسی خدا کو گالیاں دے رہے ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جس خدا کی عبادت کرتے ہو اسی خدا کو گالیاں دے رہے ہو. اے جابر دماغ تو ٹھیک ہے تمہارے, ہم علی کو گالیاں دے رہے ہیں, خدا کو تھوڑی نہ گالیاں دے رہے ہیں. ہم نے خدا کو گالی دی کب؟ ہم نے تو علی کو برا بھلا کہا. جابر پھر وہی جملے تکرار کرتے رہے کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اسی خدا کو گالیاں دے رہے ہو. جب انہوں نے اصرار کیا کہ جابر کیسی اناب شناب باتیں کر رہے ہو, عجب نہیں. جناب جابر نے فرمایا کیا تم نے رسول گرامی کے الفاظ نہیں سنے؟ حضرت رسول گرامی نے فرمایا من سب علیًا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, جس نے مجھے گالی دی اس نے اپنے خدا کو گالیاں دی. جس نے مجھے گالی دی اس نے اپنے خدا کو گالی دی. ذکر آل محمد ہی ذکر اللہ ہے. آل محمد کی تعظیم کرنا عبادت ہے. اگر کوئی مولوی آ کے آپ کو سمجھائے اور کہے کہ جناب یہ خالص توحید یہ ہے تو اسے سمجھاؤ جناب خالص توحید آل محمد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. وہ توحید کا چورن یا توحید کا لالی پاپ ہو سکتا ہے جو تمہیں دے دیا جاتا ہے. حقیقی توحید آل محمد کے دروازے سے سیکھو. جب ذکر کا ذکر آیا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر, مثال کے طور پہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماتا ہے جو بھی ہمارے ذکر سے روگردانی کرے اس کی دو سزائیں. دنیا میں ہم تنگی لا دیں گے, اسے پریشان کر دیں گے, وہ رزق کے لیے پریشان ہو جائے گا, وہ بہت ساری چیزوں کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. آج بہت سارے افراد مولوی حضرات کی خدمت میں جاتے ہیں, کہتے ہیں قبلہ صاحب مثال کے طور پہ بزنس ٹھپ پڑا ہوا ہے, جاب لگ نہیں رہی ہے, پیسہ خوب کما رہے ہیں لیکن گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو مولوی حضرات کے پاس تعویذ لینے کے بجائے آپ گھر میں بیٹھ کے ذکر الہی میں مصروف ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. اہل بیت اطہار نے فرمایا جتنا زیادہ تم اپنے رب کو یاد کرو گے, جتنا زیادہ ذکر الہی کرو گے, اللہ تمہارے رزق میں اتنی ہی برکتیں پیدا کرتا رہے گا. اللہ تمہاری زندگی سے مشکلات کو کم کر دے گا. سب سے بڑی نعمت
جو ذکر الہی کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے اطمینان. بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے, لاکھوں اور کروڑوں کا اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے, لیکن سب سے اسٹرانگ چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا اطمینان. تمام تر پریشانیوں کے باوجود انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے, سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے مثال کے طور پہ ہاتھ دیے, پیر دیے, ناک دی, آنکھ دیے, سر دیا, سوچ سکتا ہوں, کچھ کر سکتا ہوں. وہ انسان جو تمام تر پریشانیوں کے باوجود اتنا مطمئن رہے, سمجھ جاؤ وہ ذکر الہی میں مصروف ہے, اس کا ذکر الہی پہ اطمینان ہے. خلاصہ اللہ فرماتا ہے جو بھی ہمارے ذکر سے روح گردانی کرے اس کی دو سزا. ایک دنیا میں کہ ہم اسے تنگ کر دیں گے, روزی اس کے اوپر تنگ کر دیں گے, اس کا وقت تنگ ہو جائے گا. آج بہت سارے لوگ شکایت کر دیں گے جناب پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ وقت کا تنگ ہونا ذکر الہی سے روح گردانی کی وجہ سے. ایسا ہے یا نہیں؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں آپ حضرات تک؟ آج مجھے کچھ زیادہ آپ لوگ تھکے تھکے سے لگ رہے, یا میرے خیال سے جو پرانا مجمع تھا وہ پرانا مجمع میرے سامنے نظر نہیں آ رہا, یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. خلاصہ ذکر الہی سے روح گردانی کا پہلا عذاب جو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے وہ یہ کہ اس کی روزی روٹی اور دنیا اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے, وقت میں برکت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ صبح ہوئی 7 بجے اٹھے, پتہ ہی نہیں چلا شام کے 7 بج گئے, اوکے یار اتنے کام تھے, کوئی کام نہیں ہو پائے, وقت پتہ ہی نہیں چلا, فلاں جگہ جانا تھا نہیں جا پائے, یہاں جانا تھا نہیں جا پائے, گھر پہ کسی سے ملنا تھا نہیں مل پائے. یہ وقت کی تنگی کب آتی ہے؟ جب انسان ذکر خدا سے روح گردانی کرے. آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کس طرح سے. فار ایگزامپل آپ تصور کیجئے علی ایک دن میں ہزار رکعت نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, لمبی لمبی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں, یتیموں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ یہودی کے باغ میں جا کے مزدوری بھی کر رہے ہیں. اتنے تمام کارنامے انجام دینے کے باوجود علی کے وقت میں وسعت کیسی؟ یہ تصور کیا آپ نے؟ وسعت کہاں سے؟ کیونکہ علی ذکر الہی میں مصروف ہے. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے وقت میں برکت ہو تو تم ذکر الہی میں مصروف ہو جاؤ, کیونکہ ذکر الہی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر دنیا کو تنگ کر دیتا ہے. ایک سزا یہ, آخرت میں سزا یہ ہے کہ تمہیں اندھا محشور کیا جائے گا. اگر جو تمہاری آنکھیں ہیں موٹی موٹی آنکھیں اور بہت دور دور تک نظر آتا ہے, چشمہ بھی نہیں لگاتے ہو, تب بھی روز قیامت وہ انسان جو ذکر الہی سے روگردانی کرنے والا ہو اسے اللہ اندھا محشور کرے گا. خلاصہ یہ اس آیت کے ذیل میں باتیں آ گئی تو میں نے سوچا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. موضوع کچھ اور ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا, جو بھی ہمارے ذکر سے روگردانی کرے اللہ اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے. اہل بیت اطہار کی خدمت میں جب اس آیت کریمہ کو پیش کیا گیا حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس ذکر کی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ کوئی اور ذکر نہیں بلکہ ہم آل محمد کا ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہم آل محمد کا تذکرہ ہے. جو بھی ہمارے تذکرے سے روگردانی کرے اسے ہم دنیا میں بھی اندھا بنا دیتے ہیں, آخرت میں بھی اندھا بنا دیتے ہیں. جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے, جسے ہمارا ذکر ہضم نہ ہو, یہی وجہ ہے حضرات معصومین نے فرمایا یہ جو تم رٹ لگا رہے ہو ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ, مولا نے فرمایا انا اذا ذکرنا ذکر اللہ, جب جب ہمارا ذکر ہوتا ہے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. ہمارا ذکر کرو, ہمارا ذکر کر رہے ہو یعنی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہو, ہماری تعظیم کر رہے ہو گویا اللہ کی عبادت کر رہے ہو. میں نے اسی آیت کریمہ کی ذیل میں جو روایت تھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم بالتعظیم محمد و علی, اپنے رب کی عبادت کرو, وہ رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کیسے کرے, کیا کیا راستے ہیں عبادت کے. مثال کے طور پہ نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, یہ عبادت کے راستے ہیں, شکریہ کے راستے ہیں. میں نے کل بیان کیا تھا, جو ماشاءاللہ سے کل تھے وہ ان باتوں سے متوجہ ہو رہے ہیں. یہ تمام کے تمام راستے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا. یہ عبادتیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے, ان میں نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, یہ سارے کے سارے عبادتوں کے الگ الگ راستے ہیں. انہی راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو تم محمد و علی کا احترام کرنا شروع کر دو. یہ عبادت ہے,
یہ عبادت ہے. یہی وجہ شیخ انصاری کتنی بڑی شخصیت ہے, صاحب رسائل, نجف اشرف کی ایک بہت بڑی شخصیت, خدا رحمت فرمائے. آج جتنے بھی فقیہ مجتہد آیت اللہ صاحب رسالہ بنتے ہیں, جب تک ان کی کتاب رسائل نہ پڑھے تب تک مجتہد نہیں بنتا. شیخ انصاری حرم ابوالفضل عباس پہ پہنچے, مولا عباس کی زری کو دیکھا, چوکھٹ پہ رک گئے, جھکے, اپنے لبوں سے چوکھٹ کو چوما, اپنے گال چوکھٹ پہ رگڑنے لگے. آگے کچھ توحیدیے کہنے لگے قبلہ صاحب آپ اتنے بڑے مرجع, اتنے بڑے فقیہ, آپ مولا عباس کی چوکھٹ پہ جھک رہے, جبکہ جھکنا تو صرف خدا کے سامنے ہے. میں نے کل بیان کیا تھا, جھکنا اگر یہ سمجھ کے ہو کہ سامنے جو شخصیت ہے وہ ہمارا خدا ہے تو حرام ہے. اگر خدا نہ سمجھ کے کسی کے سامنے جو لائق احترام ہے ان کا احترام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. شیخ انصاری جھکے, لبوں سے چوکھٹ کو چوما. ایک صاحب آگے کہنے لگے قبلہ صاحب آپ اتنی بڑی شخصیت, آپ کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا, آپ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے عالم دین, اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے مجتہد, اتنے بڑے علامہ, آپ یہ حرکتیں کر رہے, شیعوں میں کیا پیغام جائے گا؟ لوگ پھر یہاں آ کے سجدے کرنے لگیں گے, لوگ یہاں آ کے نمیدونم چوکھٹ چومنے لگیں گے, یہ غلط میسج جا رہا ہے. یہ بعض اوقات ہم لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے قبلہ صاحب ایسی باتیں مت بیان کیجئے کہ جس کی وجہ سے عوام کے درمیان غلط میسج جائے. بھئی غلط میسج جا ہی کیوں رہا ہے, میں تمام چیزوں کو واضح کر کے بیان کر رہا ہوں. جب شیخ انصاری سے یہ کہا نا, شیخ انصاری نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارا غلط تصور ہے کہ میں یہاں مولا عباس کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں, کہ میں تو اس مقام کو چوم رہا ہوں جہاں زائرین عباس کے قدم پڑے ہوں. کہ عباس کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے, فی الحال میں اس مقام کو چوم رہا ہوں جہاں یہ جو زائرین آ رہے ہیں نا عباس کے, ان کے قدموں کی جہاں دھول پڑی ہے نا, میں اس دھول کو چوم رہا ہوں. عباس کا در اس سے کہیں بلند و بالا ہے. اب وہ صاحب کہنے ہیں جو کچھ ہو, اس سے بھی سخت اور اس سے بھی ہارڈ معاملہ انہیں مل گیا. خلاصہ یہ کہاں سے تمہارے اندر معاملات آ جاتے؟ آل محمد کی فضیلتیں سننے کے بعد آپ کے اندر یہ جو توحید کا سوکھا چورن جاگ جاتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ توحید وہ توحید ہے جو آل محمد کے دروازے سے ملے, توحید وہ توحید ہے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ہمیں سکھائی اور بتائی. اس میں کوئی شرک نہیں ہے, کوئی شرک نہیں ہے. وگرنہ آپ قرآن مجید میں جائیے, ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثال کے طور پہ, میں ہی ہوں جو مارتا ہوں, میں ہی ہوں جو زندہ کرتا ہوں, ہے یا نہیں؟ یحیی و یمیت, کون ہے وہ یحیی اور کون ہے وہ یمیت؟ مارنے والا کون ہے؟ بسم اللہ, مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا, یہ سارے عقیدے ہونے کے باوجود اگر کسی سے پوچھے کہ آپ کی مثال کے طور پر روح کون قبض کرے گا, تو کیا نام لیتے ہو؟ ملک الموت, حضرت اسرائیل. یہی کہتے ہیں نا آپ. میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بیان کر رہا ہوں یہاں پہ. ملک الموت, حضرت اسرائیل. ماں کے شکم میں بچے کی تصویر کون بناتا ہے؟ ملک. آسمانوں کے ستون کون سنبھالے ہوئے؟ ملک. اللہ نے ملائکہ کو مشخص کیا جو کیا کرتے؟ رزق دیتے. رزق کون دے رہا ہے؟ بسم اللہ, ملک. ملک, سارے کام ملک کر رہے ہیں. اچھا, جب آپ نے کہا مثال کے طور پہ رزق ملائکہ دے رہے ہیں, ماں کے شکم میں بچہ ملائکہ آ کے تصویر بنا رہے ہیں, حضرت اسرائیل آئے اور روح قبض کر لی, ملک الموت نے روح قبض کر لی. جب میں نے کہا ملک الموت نے روح قبض کر لی تو ان کی توحید نہیں گڑبڑائی. جب میں نے کہا رزق ملائکہ نے دیا تو ان کی توحید نہیں بگڑی. جب میں نے کہا مثال کے طور پہ آسمانوں کے ستون ملائکہ سنبھالے ہوئے تو ان کی توحید نہیں گڑبڑائی. لیکن جیسے ہی میں نے کہا کہ ان کے ذریعے بارشیں نازل ہوتی ہیں, ان کے ذریعے مخلوقات کو رزق ملتا ہے, تو توحید گڑبڑانے لگتی ہے. بھائی اس کے پیچھے بغض علی کے سوا کوئی ریزن نہیں ہے. آپ یقین کیجئے, میں آپ سے سمپل سے سوال کروں گا, ملائکہ افضل ہیں یا علی ابن ابی طالب؟ ملائکہ افضل ہیں یا اہل بیت اطہار؟ اما جو ملائکہ ان کے دروازے پہ جھولا جھلائیں, جو ملائکہ ان کے گھر کے خادم ہو, جبرائیل ان کے گھر کے خادم ہیں,
جبرائیل ان کے گھر کے نوکر ہے. ملک الموت جب اس دروازے پہ آتا ہے دق الباب کرتا ہے, اجازت مانگتا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں. مطلب ملک اگر رزق دے کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن علی اگر رزق دینے لگے تو معترض کے ذہن میں اعتراض پیدا ہو جاتا ہے. کہنے لگے صاحب وہاں معاملہ یہ ہے کہ ملک کو اللہ نے اختیار دیا, اما جب وہاں تم یہ توجیہ کر رہے ہو تو علی کے معاملے میں تمہیں موت کیوں آتی ہے؟ یہاں بھی کہو کہ علی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کر رہے ہیں, اللہ کے اختیار سے کر رہے ہیں. یہ جو اختیارات اہل بیت اطہار کو دیے, یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے. مثال کے طور پہ متکلم حقیقی کون ہے؟ متکلم بالاستقلال کون ہے؟ متکلم بالذات کون ہے؟ بولنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی متکلم مطلق ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی توجہ, میں توحید سکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. اللہ کے سوا کوئی متکلم بالذات یا متکلم مطلق ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. پھر آپ کو کیوں متکلم کہا جاتا ہے؟ میں بھی بول رہا ہوں, دیکھیں میری زبان چل رہی ہے, ثبوت دوں بولنے کا, اتنی دیر سے بول رہا ہوں. اس کا مطلب اگر خدا متکلم ہے تو یہ جو زیغم کو مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں متکلم, یہ تو شرک ہو گیا. سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا جناب میں متکلم ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت تکلم خدا نے دیا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں پہلے ادھر والے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ پانی کٹ کے تھوڑا ادھر آ گیا, جس نے دوسرے پانیوں کو خراب کر لے. یہ پہلے ادھر کے اشکالات ہوا کرتے تھے, اب شیعوں میں اس طرح کے اشکالات ڈالے جا رہے ہیں. شیعہ جوانوں کے ذہنوں میں, شیعہ بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کے اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں. جناب یہ توحید ہے, عین توحید ہے. علی مثال کے طور پہ اگر بے اذن خدا ٹھوکر مارے کسی کو زندہ کر دے, عین توحید ہے. علی مثال کے طور پہ کسی کو رزق دے, عین توحید ہے. بے اذن اللہ علی ابن ابی طالب یہ کام انجام دے رہے ہیں. خلاصہ ان کا احترام کرنا, آل محمد کا احترام کرنا خدا کا احترام کرنا ہے. ان کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ جو نام علی اور تذکرہ علی ابن ابی طالب میں نے پہلے دن بیان کیا تھا, آپ مثال کے طور پہ توحید کے فضائل بیان کیجئے. مثال کے طور پہ توحید کی یہ فضیلت ہے, توحید کا یہ مرتبہ ہے, جس کے دل میں توحید ہے اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا, اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. کسی کے منہ نہیں اتریں گے اور کہیں گے قبلہ صاحب نے کتنا بڑھیا خطاب فرمایا, کتنی اچھی مجلس پڑھی, توحید کے فضائل بیان کیے. اچھا جب توحید کے فضائل ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. وہیں اگر ولایت کا چیپٹر کھول دیا جائے تو اعتراضات شروع ہو جاتے کہ جناب یہ دیکھو ایک گنہگار کو بھی ولایت کے صدقے میں جنتی بنا دیا. اچھا وہاں پہ بھی تو گنہگار کو رسول گرامی نے فرمایا اگر کوئی انسان توحید کا اعتراف کرے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ جس کے دل میں عشق آل محمد ہے, جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, تو تمہارا منہ لٹک جاتا ہے, چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے. اچھا جب یہ معاملات ہوتے, اس سال میں نے لندن کی پہلی یا دوسری مجلس میں یہ اشعار پڑھے تھے شافعی کے. میں نے مقدمہ کچھ اس طرح سے رکھا تھا, میں نے کہا میرے شیعوں, میرے جوانوں, میرے دوستوں, کم سے کم فضائل آل محمد کے معاملے میں اتنا عقیدہ رکھو جتنا شافعی کا تھا. توجہ, اتنا عقیدہ رکھو جتنا شافعی کا تھا. شیعہ عقیدے کی تو بات چھوڑیے, اما جتنا شافعی کا عقیدہ نا اتنا رکھ لو کافی ہے. پتہ ہے شافعی کا عقیدہ کیا ہے؟ شافعی کہتا ہے سنو, اذا فی مجلس ذکروا علیہ وصبطیہ وفاطمۃ الزکیہ فاجرى بعضهم ذکرى سواهم فاوقن انه ابن سلقلقیہ. کہتے جب ہم کسی مجلس میں علی و اولاد علی کا تذکرہ کرتے ہیں, فاطمہ کے فضائل بیان کرتے ہیں, علی کا ذکر کرتے ہیں, علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, تو جیسے ہی علی کے فضائل بیان ہونے شروع ہوتے ہیں تو بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں قبلہ صاحب کوئی اور بات کر لیجئے, کوئی اور تذکرہ چھیڑ دیجئے. کہتے ہیں جیسے ہی علی کے فضائل ہوں کچھ لوگ کھڑے ہو کے کسی غیر کا تذکرہ کرنے لگے تو میں شافعی اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں کہ وہ کسی بدذات کا بیٹا ہے.
میں شافعی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. فَأُوقِنُ أَنَّهُ ابن سلقلقیہ، یہ میں نے بڑے احترام کے ساتھ ترجمہ کیا لقلقیہ کا. آپ خود جا کے لغت اٹھائیے گا، بچے بھی ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں. بھئی اتنا کافی کہ وہ کسی بد ذات کا بیٹا ہے جو علی کے فضائل ہضم نہ کرے کہ نہیں جناب کوئی اور تذکرہ چھیڑیے، کوئی اور بات کیجئے. علی کے سامنے کوئی اور بات اچھی لگتی ہے؟ علی کے سامنے کوئی اور بات اچھی لگتی ہے؟ مولا صادق، روایت ہے، مستند روایت ہے، مولا صادق کی شادی ہوئی، زوجہ مولا گھر پہ لے کے آئے. میں جوانوں سے کہوں گا آپ ماشاءاللہ سے ادھر ادھر جاتے ہیں تو انتخاب کرتے وقت ان چیزوں پہ غور کریں. ایسے نہیں جہاں پہ جو مل جائے آپ اٹھا کے گھر پہ لے کے آ جائے. نہیں جناب، انتخاب کیجئے، اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، محبت آل محمد اس کے دل میں دیکھیے. اگر اس کے دل میں محبت آل محمد نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ علی ابن ابی طالب سے نفرت کرتی ہے، تو پھر آپ کے بچے شوسی ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کیا ہے؟ سوشی پیدا ہوں گے. خلاصہ یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے دنیا بہت اپڈیٹ ہو چکی ہے، اور آج کل ماشاءاللہ سے یہ جو کیا چل رہا ہے جنزی، یہ بڑے خطرناک ہے، یہ بڑے خطرناک ہے، یہ کسی کی نہیں سنتے. خلاصہ میں ان جوانوں سے کہوں گا آپ انتخاب کے وقت چیزوں پر غور کریں، اس کا اخلاق دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جب حکم دیا کہ میرے لیے کوئی زوجہ تلاش کریں تو مولا نے شرطیں لگائیں، اچھا قبیلہ ہو، اچھی فیملی ہو، اچھا بیک گراؤنڈ ہو، ایسی عورت ہو کہ جس سے شجاع بیٹا اس دنیا میں آ سکے. تو یہ ساری شرطیں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ جب بھی انتخاب کے لیے جائیں تو انتخاب کرتے ہوئے چیزوں کو نوٹ کریں. شریف ہو، اچھے گھر کی ہو، اچھا قبیلہ ہو، اچھے فیملیز ہوں، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. یہ تمام چیزیں دیکھیں. ان تمام چیزوں کے دیکھے بغیر آپ انتخاب نہ کریں. مولا گھر پہ تشریف فرما تھے، مولا شادی کر کے گھر پہ لائے خاتون کو. اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی آل محمد علیہ السلام کے گھر میں عجیب معاملہ تھا کہ بعض خواتین نہ چاہتے ہوئے بھی آ ہی گئیں. اب آ گئیں سو آ گئی. مولا تشریف فرما تھے، مولا نے علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا. جیسے علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا، امام صادق علیہ السلام کی دلہن 1 یا 2 دن ہوئے تھے. جیسے امیر المومنین کا تذکرہ ہوا کہ مولا کوئی اور بات کیجئے، مولا نے اس کی طرف دیکھا، پھر سے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے کہ کوئی اور بات کیجئے. تیسری مرتبہ بھی مولا صادق نے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے. جب تیسری مرتبہ اس خاتون نے کہا مولا کوئی اور بات کیجئے، مولا نے اسے دور کیا، اور دور کرنے کے بعد فرمایا کہ میں اس بدن سے اپنے جسم کو مس ہونے دینا نہیں چاہتا جو آتش جہنم کا ایندھن ہو. مطلب مولا نے قاعدہ دے دیا جسے فضائل علی ہضم نہ ہو وہ آتش جہنم کا ایندھن ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پڑھے. خلاصہ شافعی کے اور بھی لمبے اشعار ہیں، میں نے یہیں پہ بات کو ختم کیا شافعی کی کہ کم سے کم اتنا عقیدہ رکھو جتنا عقیدہ شافعی کا ہے، جتنا عقیدہ شافعی کا ہے. آپ آل محمد کا نام سنتے ہی شہروں سے یہ رنگتیں بگڑ کیوں جاتی ہیں جناب؟ علی کو سنیے، علی کا ذکر عبادت ہے. علی ابن ابی طالب کے فضائل و مناقب آپ کے دلوں کو مضبوط کریں گے. علی ابن ابی طالب کے فضائل و مناقب آپ کو اہل بیت اطہار کے دروازے سے متمسک کریں گے، اہل بیت اطہار کے دروازے سے جوڑیں گے. خلاصہ گفتگو تھی توحید فی العبادہ کی. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عبادت میں ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے. مولا نے فرمایا یہ جو میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے سارے مشرک ہیں. کوئی تھوڑا مشرک ہے، کوئی بڑا مشرک ہے، کوئی بہت بڑا مشرک ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر انسان تھوڑا سا مشرک ہے. کیسا مشرک؟ مولا نے فرمایا مثال کے طور پہ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھیے. اگر شیطان آپ کو بہکا رہا ہے اور شیطان کی بات مان کے آپ نے نماز کو چھوڑ دیا،
گویا آپ نے اللہ کی عبادت میں شرک کر دیا، شیطان کو شریک کر دیا، اللہ کے حکم میں شیطان کو شریک کر دیا. لہٰذا یہ اطاعت اللہ کی واجب تھی، تم نے شیطان کی اطاعت کی. یہی وجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا شرک سے پرہیز کرو، عبادتوں میں شرک نہ کرو، شیطان کی اطاعت نہ کرو. شیطان کی اطاعت کرنا یعنی شیطان کو اللہ کی اطاعت میں شریک بنا دینا ہے، اس سے پرہیز کرو. جس طرح سے توحید فی الخالقیہ جو میں نے بیان کیا، توحید فی العبادہ کل بھی میں نے بیان کیا تھا، آج بھی تھوڑا بہت بیان کیا، اسی طرح توحید فی الربوبیہ ہے کہ جس کا عقیدہ رکھنا لازم و ضروری ہے. کیسا توحید فی الربوبیہ؟ مثال کے طور پہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا، بعض ایسے موحد ہیں کہ جو اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن اللہ کو رب نہیں مانتے. مثال کے طور پہ اللہ نے پیدا کیا لیکن پالنے کی، تربیت کرنے کی، گائیڈ کرنے کی ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ توجہ فرما رہے ہیں، میری باتیں آپ آزاد پہنچ رہی ہیں؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ موضوع بہت خشک ہے، لیکن اس خشک موضوع کو آل محمد کے فضائل سے میں تر کرتا ہوا چل رہا ہوں. توحید پھر ربوبیہ یعنی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا رب صرف وہی ہے جو اللہ ہے، وہی ہے جو خالق مطلق ہے، وہی ہے جو رازق مطلق ہے. یہی وجہ ہے شیعوں کا عقیدہ ہے لا رب بالاستقلال ولا مدبر بالذات الا اللہ تبارک و تعالی. بالاستقلال کوئی رب نہیں ہے، یعنی مستقل کوئی رب نہیں ہے ایک رب کے سوا، اللہ کے سوا. اسی طرح مدبر بالذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ ہر شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ بچے بچے کا عقیدہ ہے. اور یہ توحید میں نے بیان کیا تھا، جلدی سے یہ سارے معنی اپنے ذہن میں رکھ لیں. توحید فی الذات اللہ کی ذات میں توحید، توحید فی العبادہ اللہ کی عبادت میں توحید، توحید فی الرازقیہ رزق دینے میں اللہ کو اکیلا ماننا، یعنی اللہ کے سوا رازق مطلق کوئی نہیں. اسی طرح اللہ کے سوا رب مطلق کوئی نہیں ہے، رب اللہ ہے. اچھا اب رہی بات لفظ رب کی، یہ بعض اوقات آپ کے کانوں تک بھی باتیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا علی کو رب. میں دیکھیں باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے معاشرے کے مسائل سلجھا سکوں، اور یہ اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کر دوں. یہ ساری باتیں ممبر سے ہم جیسے لوگ یا میں خود بھی احتیاط کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یار اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، خطابت ماشاءاللہ سے خوب اچھی چل رہی ہے، ریلے ویلے بھی وائرل ہو رہی، مجلسیں بھی خوب لوگ سن رہے ہیں، وعدے بھی ہر جگہ سے آ رہے ہیں. کیا ضرورت ہے ان جیسے موضوعات میں گھسنے کی؟ مثال کے طور پہ میرے لیے کتنا آسان ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان موضوعات میں گھس رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا مقصد ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ان کو حل کیا جا سکے، توحید سے معاملات کلیش نہ ہوں. مثال کے طور پہ کبھی کبھی آواز آ جاتی ہے، کسی نے ایک کہہ دیا مثال کے طور پہ اللہ رب، ٹھیک ہے، کہیں سے آواز آ گئی علی رب، معذرت کے ساتھ. اور یہ اگر کوئی آن لائن بھی سن رہا ہے، اسی بات پہ معاملے کو روکا نہ جائے، پوری بات سنی جائے. آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہاں ہیں تو پوری بات سنیں گے. اس رب کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. بس دعا کیجئے کہ میں ان الفاظ کو آپ حضرات کی خدمت میں پہنچا سکوں. شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ بات کان کھول کے سن لے، شیعوں کا عقیدہ ہے رب بالاستقلال خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، خالق مطلق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے رازق مطلق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. توحید فی العبادہ کے ہم قائل ہیں، عبادت کا مستحق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم سارے کے سارے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعوں کا، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیا. اب رہی بات یہ جو لفظی استعمال کی، مثال کے طور پہ ایک لفظ ایک چیز کے لیے جاتا ہے تو الگ معنی ہوتا ہے، لیکن وہی لفظ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہی معنی یہاں بھی لیا جائے. مثال کے طور پہ کہیں سے آواز آ گئی، کسی نے کہہ دیا، جبکہ میں اس بات کو فیور نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہی جائے، لیکن میں ایک شبہے کو دور کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا علی رب. بعض اوقات ہوتا ہے بعض تھوڑا سا جو آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ان جیسے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، علی رب. اچھا
آپ نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اسے ہم اپنی مسجد میں نہیں آنے دیں گے، ہم اسے اپنے عزاخانے میں نہیں آنے دیں گے. پہلی بات. اگر اس نے کہا علی رب، بے شک میں اسے سپورٹ نہیں کرتا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے. اہل بیت اطہار نے خود فرمایا نزلونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم، ہمیں ربوبیت سے نیچے لاؤ، اس کے علاوہ تم جو کہنا چاہو کہو، ہمیں خدا نہ بناؤ، ہمیں رب نہ بناؤ. اب تمہاری کیا حیثیت اور تمہاری کیا اوقات، ہماری شان میں غلو کا تصور ہی نہیں. کہاں غلو کرو گے، کیا زیادتی کرو گے، مجھے زیادتی کر کے دکھاؤ. ایک اگر اس تصور کو ہٹا دو، اہل بیت اطہار کو خدا نہ کہو، خدا نہ مانو، بندہ خدا مانو، اس کے علاوہ کیا غلو ہے بتاؤ مجھے، کیا غلو کر سکتے ہو تم. اہل بیت اطہار نے فرمایا ہمیں دو درجہ چھوٹا مانو، ایک درجہ الوہیت، دوسرا درجہ نبوت. ہم رسول اللہ اور اللہ کے بعد سب سے اونچے بندے، سب سے اونچے لوگ ہیں. آپ کیا فضائل بیان کرو گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جوش میں کہیں نہ کہیں خدا کی صفات سے بھڑنے لگتا ہے، خدا کی صفات سے مقابلہ کرنے لگتا ہے. اچھا، لفظ رب پہ میں تھوڑا سا ڈسکشن کر لوں. رب کا معنی کیا ہے؟ لغت میں آپ جائیے، رب کے کیا معنی ہے؟ پالنے والا، تربیت کرنے والا، مالک، صاحب. یہی وجہ ہے آپ عربی ممالک میں جائیے، گلف کنٹریز میں جائیے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو وہاں لکھا ہوگا رب المال، اس مال کا مالک. مثال کے طور پہ جناب زید صاحب. اچھا، مطلب جناب زید صاحب اس مال کے رب ہیں. سمجھ رہے میری باتوں کو؟ رب البیت، گھر کا مالک. اسی لیے وہ جو گھر کی خواتین، گھر میں کام کرنے والی، گھر کی ذمہ داریاں جن کے کاندھوں پہ ہوتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ربۃ البیت، یا ہم اپنے الفاظ میں ہاؤس وائف بھی کہتے ہیں. ربۃ البیت، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے والی، گھر کے کام کرنے والی. اسی طریقے سے یہ لفظ رب بہت سارے مقامات پہ استعمال ہوتا ہے. اب میں چھوٹا سا قاعدہ سمجھاؤں گا، یہ قاعدہ اگر کرلا والے سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا خلاصہ ہو گیا. لفظ رب اگر تنہا استعمال ہو غیر اللہ کے لیے تو وہ حرام ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لفظ رب تنہا اگر غیر اللہ کے لیے استعمال ہو تو یہ استعمال کرنا حرام ہے. تنہا لفظ رب کسی کے لیے نہیں استعمال ہوگا. میں نے کہا رب یعنی خدا، جب علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن لفظ رب کے اضافت کے ساتھ استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، قرآن مجید کی آیت ہے. یہاں پر رب کا اضافہ ہو گیا ہے، رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. مولا کی خدمت میں ایک صاحب گئے، کہنے لگے مولا یہ کس کا نور ہے کہ جس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا الامام هو رب الارض، امام اس زمین کا رب ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں پورا مقدمہ میں نے بیان کیا، پھر اس کے بعد اس الفاظ کے معنی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے. اب نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. خالی لفظ رب پہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو لفظ رب اگر اضافے کے ساتھ استعمال ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ جائیے عربی ممالک میں ماشاءاللہ سے ہر جگہ، جیسے مثال کے طور پہ سید، میں آپ لوگوں کی لینگویج میں تھوڑا اور آسان کر کے سمجھاؤں. سید ہمارے یہاں جب کہا جائے کہ سید صاحب آ رہے ہیں تو سید صاحب سے مراد کیا ہے؟ جو نسل آل محمد سے ہو، سید ہے نا. لیکن آپ عرب ممالک میں جائیں، آفیسر کو سید کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم سر کہتے ہیں، سر کی جگہ پہ وہاں لفظ سید استعمال ہوتا ہے. تو وہاں جو لفظ سید کا استعمال ہے وہ آپ کے فرہنگ میں لفظ سید کا استعمال نہیں ہے. مثال کے طور پہ عرب کلچر میں امام بہت معمولی شبد ہے، ایک معمولی لفظ ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. امام یعنی ان کے لیے نارمل ہے یہ لفظ امام کا استعمال کرنا. فلاں امام، یہ امام اس کے امام ہے، یہ اس کی پیشوائی کرنے والے ہیں، یہ فلاں چیز کی پیشوائی کرنے والے، تو نارمل ہے. خلاصہ اگر ہم لفظی گفتگو کریں گے، میں واضح کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے میرا موضوع ہے توحید، اور توحید جب موضوع رکھا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی باتیں آتی ہیں اور جسے کلیئر کرنا
بندے خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اب آتی ہے بات وہی جو میں نے شروع میں کہی تھی، مثال کے طور پہ اگر کسی نے نعرہ لگا دیا علی رب، قبلہ صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ساری وضاحتیں کر دی۔ اب بندے یہ حقیر کا اوپینین جو میں ہر ایک شیعہ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، بندے یہ حقیر کی رائے یہ ہے کہ آپ یہ لفظ استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کہیں ایک روایت حدیث آپ کی نظر سے گزری جہاں یہ لقب مولا کی طرف یہ کہا گیا ہو کہ مولا کو اس لفظ سے منسوب کیا جائے؟ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے بہت سارے شیعہ نوجوان انشاء اللہ کی جگہ انشاء علی، ٹھیک ہے آپ کہیں جناب کیا معاملہ ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے ہم بھی اردو زبان میں کہتے یا نہیں کہتے؟ مثال کے طور پہ مولا کی ضمانت میں، مولا کی امان میں، مثال کے طور پہ فی امان علی جیسے لفظ استعمال کرتے، فی امان علی یا انشاء علی۔ اب مجھ سے آگے مثال کے طور پہ بحث کرے کہ قبلہ صاحب کیا حرج ہے اس لفظ میں؟ میں کہوں گا کلامی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اعتقادی اعتبار سے قرآن مجید یا اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب کیا جناب۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، جگہ جگہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ کہا ہے، یہ اس لفظ کی عظمت ہے، قرآن کی سیدھی سیدھی آیت کریمہ ہے۔ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ، اس طرح کی آیت ہے انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، یہ کبھی مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر یہ کہ تم اس قید کے ساتھ کہو انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کے ساتھ یہ کہو کہ یہ کام میں کل کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے انشاءاللہ کہنے کی؟ آپ کہیے جناب کہ کلامی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں، مجھے بھی پتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان مقامات پہ آپ جائیں ہی کیوں جہاں تہمت کا اندیشہ ہو؟ حدیث معصوم نے فرمایا ایسے مقامات سے پرہیز کیجئے، باقاعدہ لفظ ہے مواضع التہمہ، جو تہمت کی جگہ ہیں۔ مثال کے طور پہ کرلا میں، کرلا سے آپ جائیے، کہاں ہے مجھے کوئی سٹی بھی نہیں یاد، جو بھی مثال کے طور پہ ممرہ جائیے، ادھر جائیے ادھر جائیے، دو راستے، ایک راستہ مثال کے طور پہ سیدھا سیدھا ہے، دوسرا راستہ ایسا ہے کہ جو شروع سے آخر تک گندا ہے، پب ہیں، کلبز ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، انہی شراب کے اڈوں والی گلیوں سے آپ کو جانا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دوسرا راستہ ہے تو اس راستے سے کیوں جا رہے ہو؟ شراب خانے کے سامنے کھڑے کیوں ہو رہے ہو؟ میں ابھی ماہ محرم میں تھا، دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، تو ایک بندے خدا کو حاجت تھی، پڑوس میں نہ کوئی مسجد، کوئی جگہ نہیں تھی، اسے کوئی ایک جگہ نظر آئی کہ لندن میں یہی چیزیں کھلی رہتی، یہاں جا کے میں پیشاب کرنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ حاجت پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اسے روکا، بہت دیر تک سمجھایا، اور پھر اسی وقت یہ حدیث یاد آئی کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جگہوں سے پرہیز کرو جو جگہ تہمت والی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں جا رہے ہو، آپ ٹھیک ہے واش روم کے لیے گئے، آپ نکلے، کسی نے ایک فوٹو کھینچا یا کسی نے دیکھا، آپ پوری عمر صفائیاں دیتے رہیے، کوئی نہیں مانے، کہ گئے تھے تو تم اسی کام کے لیے، مثال کے طور پہ جوئے خانے گئے تھے، شراب خانے میں تمہارا کیا کام ہے یا نہیں؟ تو ایسی جگہوں سے پرہیز کریں جو جگہیں تہمت پیدا کریں۔ اسی طرح سے وہ الفاظ یا ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے کہ جن چیزوں سے تہمت کا خطرہ ہو۔ میں نے شروع میں بیان کر دیا، مولا نے فرمایا نزلون عن الربوبیہ، ہمیں رب نہ کہو، خلاص، اس کے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہہ دیا سرنڈر، ہم اس کے آگے جائیں گے ہی نہیں۔ مولا آپ نے کہہ دیا بسم اللہ، ہمارے لیے آپ کا کلام حجت ہے، جس چیز سے رسول و آل رسول نے تمہیں منع کیا ہے اس چیز میں تقدم کس لیے؟ قرآن مجید کی سیدھی سیدھی آیت ہے اللہ اور اس کے رسول پر تقدم نہ کرو، سبقت نہ کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں کسی چیز سے روکا ہے تو رکو، اللہ و رسول نے کسی چیز کا تمہیں حکم دیا تو وہ کرو۔ ایک خاتون نے، یہودی خاتون نے رسول گرامی کی دعوت دی، رسول گرامی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسا گوشت پسند ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے دست کا گوشت پسند ہے، بکرے کے جو آگے والے پیروں کے اوپر کا جو گوشت ہوتا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے۔ اس نے اسی گوشت کے کباب بنائے، رسول گرامی علی ابن ابی طالب اور بعض صحابہ کرام کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے۔
حضرت بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے, یہاں پہ بھی میں شیعوں کی خدمت میں گزارش کروں گا, دسترخوان کے آداب اہل بیت اطہار نے بتائے. دسترخوان کے آداب یہ ہیں کہ دسترخوان پہ جیسے ہی روٹی تمہارے سامنے آئے کہ روٹی کی بے احترامی نہ کرو, کھانا کھانا شروع کر دو. ہوتا کیا ہے, میں خواتین سے بھی کہوں گا, مثال کے طور پہ روٹی پہلے رکھ دی, پھر چاول آ رہا ہے, سالن آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. رسول گرامی نے فرمایا روٹی کا احترام کرو, اکرم الخبز, روایت ہے روٹی کا احترام کرو. یہی وجہ ہے دسترخوان پہ سب سے آخر میں آنے والی چیز کیا ہے, روٹی. روٹی کے بعد پھر انتظار نہ کیا جائے. خالی روٹی اگر پہلے آ گئی تو آپ بسم اللہ روٹی کھانا شروع کر دیں. اگر آپ نہیں کھا رہے ہیں تو گویا روٹی کی بے احترامی کر رہے ہیں. ایک ادب آیا اسی ذیل میں تو میں نے سوچا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. خلاصہ, ایک یہودی خاتون نے رسول گرامی کی دعوت کی. رسول گرامی اصحاب کے ساتھ, امیر المؤمنین کے ساتھ یہودی خاتون کے گھر پہ حاضر ہو گئے. کباب رسول گرامی کے سامنے رکھ دیے گئے. میرے اس دعوے کو یاد رکھیے گا کہ رسول گرامی کے سامنے سبقت نہ کرو, تقدم نہ کرو. جہاں رسول نے تمہیں روکا وہاں رکو, جہاں رسول گرامی نے تمہیں حکم دیا وہاں انجام دو. رسول پہ سبقت نہ کرو. کباب جیسے سامنے آئے, ایک رسول گرامی کا صحابی کباب دیکھا یہ سارے لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اٹھا نہیں رہا, تو اس نے ایک کباب اٹھایا اور کھا لیا. امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, رسول تمہارے سامنے بیٹھے ہیں, انتظار کرتے پہلے رسول گرامی کھاتے پھر تم کھاتے, رسول گرامی پہ تقدم کر رہے ہو. اس نے مذاق میں علی ابن ابی طالب کو کچھ اناب شناب یا جو کچھ تھا کہا. علی ابن ابی طالب خاموش ہو گئے. اب دیکھیں رسول کے سامنے تقدم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ رسول گرامی پہ سبقت کریں گے, اہل بیت سے آگے رہنے یا چلنے کی کوشش کریں گے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا. رسول گرامی نے جب یہ پورا منظر دیکھ لیا, پھر کباب اٹھایا, روٹی پہ رکھا, منہ کے پاس جیسے ہی کباب پہنچا گوشت سے آواز آنے لگی, یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے, مجھ میں زہر ہے. توجہ فرما رہے ہیں, گیا کام سے. واقعا ایسے ہی ہوا. رسول گرامی نے فرمایا جیسے ہی کباب ہاتھوں میں لیا, گوشت سے آواز آئی, یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے, مجھ میں زہر ہے. رسول گرامی نے اس کباب کو زمین پہ رکھا, یہودی خاتون کو بلایا کہ زہر کیوں ملایا, کہ تم نے مثال کے طور پہ میرے کسی بزرگ کو جنگ خیبر یا خندق یا جو بھی جنگ تھی اس جنگ میں تم نے مارا تھا, لہٰذا اسی دشمنی میں ہم نے تمہیں پوٹ اور پھسلا کے بلایا, اور بلانے کے بعد سوچا کہ کباب کے ذریعے آپ کو زہر دے دیں. رسول گرامی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور تمام صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ کھاؤ. سب نے کباب کھائے. کباب کھا کے جیسے ہی اٹھے, کباب وہی ہے جو اس صحابی نے کھایا کہ جس نے رسول گرامی پہ تقدم کیا تھا. ظاہراً اس کا نام ہے مری, اس نے تقدم کیا. مری یا بری اس طرح کا کوئی نام ہے اس صحابی کا. اس نے بھی وہی کباب کھائے جو رسول گرامی نے اور رسول گرامی کے اصحاب نے کھائے. لیکن روایت کے الفاظ ہے کہ وہ انسان کے جس نے رسول گرامی سے پہلے کباب کھائے تھے وہ وہی مر گیا, زمین پہ گرا اور مر گیا. رسول گرامی اٹھے, اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آئے. اچھا جناب, معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا, پہلا سبق تو مل گیا. سبق کیا ہے؟ رسول گرامی پہ سبقت نہ کرو, رسول گرامی پہ تقدم نہ کرو. جہاں رسول اللہ کھڑے ہیں وہاں رسول اللہ کے پیچھے چپ چاپ کھڑے رہو. اگر کسی نے سوال کیا ہے تو رسول اللہ اگر کھڑے ہیں تو تمہیں آتا ہو کچھ بھی ہو, رسول گرامی کے سامنے نہ بولو. یہی وجہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں اہل بیت اطہار نے فرمایا بسم اللہ بتاؤ اس حوالے سے, تو سامنے والے نے کہا مولا مجھ سے بہتر آپ جانتے, آپ سے اچھا کون ایکسپلین کرے گا, کون بتائے گا. خاموش رہتے تھے اہل بیت اطہار کے سامنے, رسول گرامی کے سامنے. اچھا معاملہ یہاں پہ ایک تو ہو گیا تقدم کا جو ختم ہو گیا. تقدم کیا نتیجہ یہ ملا کہ وہی کباب جو رسول اللہ نے کھایا, رسول اللہ کے بعد کھانے والے زندہ ہے, رسول اللہ سے پہلے کھانے والا اس دنیا سے چلا گیا, خدا حافظ. اچھا 2 دن کے بعد اس کی نماز جنازہ کی تیاریاں ہوئیں, میت رکھی گئی, رسول گرامی کو بلایا گیا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھا دیجئے. نماز کیا ہے؟ نماز ہے ایصال ثواب, ایصال ثواب. کہا گیا یا رسول اللہ اس کی نماز پڑھائیے. رسول اللہ نے فرمایا میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. کیوں؟
اس لیے نہیں کہ اس نے مجھ پہ تقدم کیا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کہ یا رسول اللہ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے، کہ اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ اس نے علی کے ساتھ بدتمیزی کی، کہ اس نے علی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب مدینے والے حیران و پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا صحابی تھا، چاہنے والا تھا، ٹھیک ہے ایک کام اس نے کر دیا کہ اس نے مذاق کی علی کے ساتھ، یہی وجہ رسول گرامی نے فرمایا مذاق کی اسی لیے میں نماز نہیں پڑھا رہا، اگر جان بوجھ کے علی کے ساتھ دشمنی کرتا یا علی کی برائی کرتا پھر تو اس کے اعمال حابط ہو جاتے، ابھی تو صرف میں نماز نہیں پڑھا رہا ہوں، یعنی ایصال ثواب نہیں کر رہا ہوں، باقی اس کا جو عمل ہے اس عمل کے مطابق اللہ اسے اجر دے گا۔ لیکن اگر علی کے سامنے سیریس ہو کے اگر علی کی بے احترامی کرتا، بدتمیزی کرتا، پھر تو اس کے اعمال حابط ہو جاتے کہ یا رسول اللہ راستہ کیا ہے، کہ راستہ صرف ایک ہے، کہ یا رسول اللہ وہ راستہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشکل ہے تو اس مشکل کا حل بھی تو ہونا چاہیے، یا رسول اللہ حل کیا ہے، کہ مشکل کا حل علی ابن ابی طالب ہے، کوئی ایک معاملہ تھوڑی نا، ہر مشکل کا حل علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی طرح رسول گرامی نے فرمایا اس مشکل کا بھی حل علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، جاؤ بسم اللہ علی ابن ابی طالب کے پاس۔ لوگ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے، مولا امیر کی خدمت میں یہ پورا واقعہ بیان کیا، جیسے ہی واقعہ بیان کیا امیر المومنین اس کے جنازے پہ آئے اور آنے کے بعد صرف ایک جملہ فرمایا، اصلح اللہ شأنک، اللہ تیرے معاملے کو درست کرے، اللہ تیرے معاملے کو سدھار دے، اتنا کہنا تھا علی چلے گئے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ اب تو آ جائیے، اب نماز پڑھا دیجئے۔ علی نے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ اللہ اسے معاف کرے، اس کے عمل کو سدھار دے، اور رسول اللہ نے جیسے ہی سنا کہ اب نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت ہی کیا، علی نے کہہ دیا معاملہ ختم، اب ضرورت ہی کیا، ضرورت ہی کیا۔ خلاصہ اہل بیت اطہار پر تقدم نہ کرو۔ آج کا سبق کیا ہے توحید کے معاملے میں؟ توحید اگر آپ کو سیکھنی ہے تو آل محمد کے دروازے پہ آؤ، آل محمد کے دروازے پہ آؤ۔ آل محمد نے فرمایا اللہ کو ماننا توحید ہے، اسی اللہ نے فرمایا آل محمد کو ماننا توحید ہے، آل محمد کو ماننا توحید ہے۔ جن چیزوں کا مطالبہ اللہ نے تم سے کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے مطالبہ نہیں کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے مطالبہ کیا نا، تو اللہ کے مطالبات پر عمل کرنا بھی توحید ہے۔ آپ کو کوئی یہ آگے نہ سکھائے جناب والا یہ کیسی توحید ہے، یہ کیسی شان ہے، یہ توحید آپ کو تب ملے گی جب آپ آل محمد کے دروازے سے متمسک ہوں گے۔ آخری 2 یا 3 منٹ آپ حضرات کے لوں گا، ایک اہم پیغام۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو میں نے 5 دن گفتگو کی ہے، شاید یہ 5 دن کی گفتگو کا نتیجہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ یا علی بندے یہ حقیر نے 5 مجلسوں میں اگر کسی ایک نقطے پہ فوکس کیا، تاکید کی، بار بار اگر کسی ایک نقطے کی تکرار کی، تو وہ یہ نقطہ تھا کہ جناب آپ توحید کہاں سے سیکھیں؟ آل محمد علیہ السلام کی دہلیز سے، آل محمد کے دروازے سے۔ میں نے پہلے دن بیان کیا تھا کل ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل، ہر وہ چیز جو اس دروازے سے نہ آئے وہ باطل ہے۔ توحید اگر ہمارے دروازے سے لوگے تو موحد کہلاؤ گے، اگر غیروں کے دروازے سے توحید لوگے تو ممکن ہے دکھنے میں اچھی ہو لیکن اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ توحید تمہیں چاہیے، ہمارے دروازے پہ آؤ۔ یہی وجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہمارے کلام کے ذریعے اپنے دلوں کو روشن کرو۔ ان کلامنا، کہ ہمارا کلام تحیی القلوب، لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔
آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں نتیجہ دے رہا ہوں ان تمام ابحاث کا، اور یہی میرا آخری کلام ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اپنی زندگی کا چہار چوب اگر بنانا چاہتے ہوں تو چہار چوب یہ ہے کہ ہمیں مجلس وہ پسند ہے کہ جس مجلس میں قرآن و حدیث پہ گفتگو ہو۔ سمجھ رہے میری باتوں کو؟ قرآن و حدیث کے علاوہ مثال کے طور پہ کوئی آئے اور آنے کے بعد 4 ریلیں مثال کے طور پہ انسٹاگرام پہ دیکھے، اچھی اچھی باتیں، 2-4 موٹیویشنل اسپیکرز کے چھوٹے چھوٹے سے جملوں کو دیکھے اور آنے کے بعد ممبر سے سنا دے آپ کے بڑے اچھے جملے فرمائے، ان جملوں کا آپ کی زندگی میں کوئی خاص اثر نہیں ہوگا۔ آپ اگر اپنی زندگی پہ خاص اثر لینا چاہتے ہیں تو خاص اثر کہاں سے آئے گا؟ قرآن و حدیث سے۔ رسول گرامی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور ہمارے اہل بیت اطہار، ان کا کلام یہ تمہارے لیے حجت ہے، ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ خلاصہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم روایات اور کلام اہل بیت اطہار علیہم السلام سے متمسک رہیں۔ کوئی بھی عقیدہ بنانا ہو، کوئی بھی عقیدہ دیکھنا ہو، کوئی بھی عقیدہ پرکھنا ہو، پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس عقیدے کے حوالے سے اہل بیت اطہار کا موقف کیا ہے، مولا کا نظریہ کیا ہے، مولا نے اس عقیدے کے حوالے سے کیا فرمایا۔ میں نے ابھی جملے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیے کہ وہ چیزیں کہ جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے ان میں سے ہمارا کلام ہے۔ ہمارے کلام کے ذریعے دلوں کو زندہ کرو، یہ دشمن کی سب سے بڑی چال ہے۔ یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے، یہ جوان ان کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے جناب آپ کہاں جا رہے ہو، کن روایات کے پیچھے جا رہے ہو؟ روایات تو ضعیف ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ روایات ایسی ہوتی ہیں، روایات بڑی معیوب ہوتی ہیں، روایات بہت گڑھی گئی ہیں۔ آپ کوئی بھی روایت ان کے سامنے پیش کریں، کوئی بھی حدیث ان کے سامنے پیش کریں، سب سے آسان راستہ کیا ہے روایت کو کنڈم کرنے کا؟ ایک جملہ آپ نے کہہ دیا روایات تو ضعیف ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ قرآن کی کوئی آیت پیش کیجئے، اس بیچارے مجبور کو یہ نہیں پتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے تمہیں کیا قاعدہ دیا۔ ابن عباس سے حضرت امیر نے فرمایا اے ابن عباس لا تخاصمہم بالقرآن، ان لوگوں سے قرآن سے مناظرہ نہ کرو، قرآن سے مناظرہ کرو گے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سبحان اللہ، مولا فرما رہے قرآن سے مناظرہ کرو گے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ مولا پھر کیسے مناظرہ کرے کہ ان لوگوں سے اگر بات کرنی ہو تو ہماری سنت کے ذریعے بات کرو۔ اسی قرآن میں مثال کے طور پہ ایک مرجئی آئے گا، وہ بھی اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرے گا اسی قرآن سے، شش امامی بھی اسی قرآن سے اپنے مذہب کو ثابت کرے گا، مثال کے طور پہ بریلوی بھی اسی قرآن سے اپنے مذہب کو ثابت کرے گا، دیوبندی بھی اسی قرآن سے اپنے مذہب کو ثابت کرے گا، شیعہ بھی اسی قرآن سے اپنے مذہب کو ثابت کرے گا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے فرمایا تنہا قرآن سے مناظرہ نہ کرو، مناظرہ کرنا ہے ہمارے کلام سے مناظرہ کرو، سنت نبوی سے مناظرہ کرو۔ بھائی کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آپ کے لیے کافی ہے؟ اس قرآن سے رسول گرامی کی احادیث یا اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اقوال کو اگر ہٹا دو تو فجر کی 2 رکعت نماز نہیں ثابت کر پاؤ گے۔ میری باتوں سے متفق ہیں؟ فجر کی 2 رکعت نماز نہیں ثابت کر پاؤ گے بغیر کلام آل محمد۔ آل محمد نے فرمایا ہمارے کلام سے متمسک ہو۔ یہ آخر الزمان کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا آخر الزمان کا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو روایات و احادیث معصومین سے دور کر دیا جائے۔ جب لوگوں کو احادیث سے دور کر دیا پھر اپنے باطل، پھر اپنے جتنے بھی گھسے پٹے اور گھٹیا نظریات ہیں ان نظریات کو ثابت کرنا آسان ہو جائے گا۔ کب ثابت کرنا آسان ہو جائے گا؟ جب آپ کلام اہل بیت علیہم السلام کو پڑھنا کم کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ بڑا آسان ہے، کوئی ہم جیسا آدمی ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے روایات ضعیف ہوتی ہیں، روایات ایسی ہوتی ہیں، روایات ویسی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ میں سے کوئی کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس بندے یہ خدا سے کہا کہ جناب اگر آپ کی نظر میں مثال کے طور پہ فلاں روایت ضعیف ہے، فلاں روایت ایسی ہے، فلاں روایت ویسی ہے، تو آپ ہی کچھ مضبوط روایتیں لے کے آئیے اور ممبر سے بیان کیجیے۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی مضبوط صحیح السند روایات ہے ہی نہیں؟ مثال کے طور پہ کتنا عجیب ہے جہاں رسول گرامی نے فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی سنت۔ وہاں مثال کے طور پہ ہم جیسے کوئی انسان آئے اور 1 گھنٹہ بیان دے، 1 گھنٹے کے بیان میں 1 حدیث نہ ہو،
صرف ممبر میں بیٹھتے وقت ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کر دی، قال اللہ تبارک و تعالی اما بعد، فقط ایک روایت یا ایک حدیث سنا کہ 1 گھنٹہ بھائی اپنی بکواس اپنی جیب میں رکھو. یہ لوگ کلام معصومین سننے کے لیے آئے، یہ لوگ اہل بیت اطہار کے فضائل سننے کے لیے آئے، یہ لوگ آپ کی سیاستیں اور آپ کی اپنے گھر کی کہانیاں اور قصے نہیں سننے کے لیے آئے. روایات سے لوگوں کو دور نہ کرو، کلام معصوم سے لوگوں کو دور نہ کرو. آپ لوگوں کے ذہن میں عوام کے درمیان یہ شبہ پیدا نہ کرو کہ روایات ضعیف ہوتی ہیں، روایات ایسی ہوتی ہیں. آپ جو فضائل کی روایت بیان کیجئے، جو بھی امیر المؤمنین کی شان میں باب فضائل میں کوئی روایت لے کے آئیے. روایت تو ضعیف بھی ہوتی ہے، پہلے روایت کی سند چیک کیجئے. مثال کے طور پہ میں اب میں کیا کہوں، کوئی الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتا، نہیں چاہتا کہ میں کسی طرح کی کوئی بے احترامی کروں، لیکن یہ لوگ جو آل محمد کے کلام سے غافل ہیں، انہیں شاید علم رجال کے ہمارے خود علماء کے نظریات کا علم نہیں ہے. علماء یہ رجال کا اتفاق ہے، اتفق العلماء، تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے جتنی بھی ضعیف روایات ہیں، میں ضعیف روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں، ضعیف روایات کا باب فضائل میں بیان کرنا حرج نہیں ہے. ہوں گی ضعیف روایت، اخبار ما بلغ کے سائے میں آپ جائیے، شیخ انصاری نے رسائل میں یہ مکمل بیان کیا کہ اگر کوئی روایت قرآن کے مخالف نہ ہو، کسی محکم عقیدے کی مخالفت نہ کر رہی ہو، کسی ایک نئی بدعت پیدا نہ کر رہی ہو، تو آپ اسے تربیت کے باب میں، فضائل کے باب میں یا فضائل الاعمال کے باب میں، تربیت یا ترغیب کے باب میں بیان کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کہاں سے قاعدہ لے کے آ گئے، کہاں سے قاعدہ لے کے آ گئے؟ سارے علماء یہ رجال کا اتفاق ہے. پھر سے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ اس کے سامنے یہ بات رکھیے ذمہ داری کے ساتھ. علماء یہ رجال کا اتفاق ہے کہ ضعیف روایات باب فضائل میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. باب فضائل میں، فضائل الاعمال، یا اسی طریقے سے آپ مثال کے طور پہ ترغیب کے لیے، تربیت کے لیے اگر کوئی روایات ہے، مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ جو سچائی کے حوالے سے ہے، کہ جس کے الفاظ ہوں کہ سچ بولنے کے یہ ثواب ہیں، اس کی سند اگر ضعیف بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ علماء رجال کا قاعدہ ہے. کہاں سے قاعدہ لے کے آگئے تم؟ ذرا سی کوئی فضیلت علی ابن ابی طالب کی سنی نہیں، آپ نے چلانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. اچھا، میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر دوں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر صحیح السند روایات نہیں ہے، لیکن فقہاء نے ان سے استدلال کیا. آپ لمعہ میں شہید ثانی نے مثال کے طور پہ اگر کنویں میں کتا گر جائے تو کتنے پانی نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا، اس پہ روایات نقل کی، اور روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا جتنی یہ روایات ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، لیکن پھر بھی ہم مجبور ہیں کہ انہی روایات سے نتیجہ نکالیں. یہ مثال کے طور پہ تقلید کے حوالے سے، تقلید واجب ہے، واجب ہے یا نہیں؟ تقلید واجب ہے. کیا تقلید کا وجوب روایات سے ثابت ہے؟ آپ حضرات کے لیے نئی بات نہ ہو. آیت اللہ العظمی خوئی رحمت اللہ علیہ، آپ تو ماشاءاللہ سے چیٹ جی پی ٹی آ گیا، بہت سارے راستے آ گئے، آپ جا کے سرچ کیجئے. آیت اللہ العظمی خوئی صاحب کا نظریہ ہے کہ تقلید کے وجوب پر صحیح السند روایت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تقلید واجب ہے، ضروری ہے. سیر عقلائی کی وجہ سے تقلید عقلاً واجب ہے. دلیل عقلی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. عقل یہ حکم دیتی ہے کہ کسی جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا عقلی ہے. یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کے لوگوں کو فضائل آل محمد سے دور نہ کرو، وگرنہ میں یہ بات بیان نہیں کرتا. یہ بات صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ جو ہلکا سا چورن دیا جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ روایت ضعیف ہے. مثال کے طور پہ ابھی کسی نے بیان کیا کہ امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو گہوارے سے فطرس کو مس کیا گیا. بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے خطباء نے، فضلاء نے، علماء نے ہمیشہ سے یہ روایت بیان کی کہ یہ روایت تو ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ضعیف روایت ہے، کیا مسئلہ ہے بیان کرنے میں؟ کیا مسئلہ ہے بیان کرنے میں؟ بہت ساری روایات ضعیف ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان روایات کو اٹھا کے کچڑے میں پھینک دیں. ہاں، اگر آپ کو علم ہے کہ کوئی روایت گڑھی ہوئی ہے، جعل ہے،
موضوع ہے، کسی کو بنایا گیا ہے، تو اس صورت میں اس روایت پہ عمل نہ کیجئے۔ لیکن مثال کے طور پہ بحار الانوار میں بہت ساری روایات کے جن کے بارے میں ممکن ہے کوئی روایت مرسل ہے، کوئی ضعیف ہے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایات قابل انکار ہوں۔ باب فضائل، تربیت، ترغیب، ان تمام معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ایک اور کمال ہے، بس آخری نقطہ اور زحمت تمام، آپ ماشاءاللہ سے روایتیں سنتے ہیں، جس انسان نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی اسے 70 حج کا ثواب ملے گا۔ مغرب و عشاء کے درمیان جس انسان نے نماز غفیلہ پڑھی اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کبھی کسی نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے؟ میں پہنچا رہا ہوں آپ کو، ماشاءاللہ سے پہنچ گئے۔ کیا کسی نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے؟ یعنی 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت تم پہ واجب ہو جائے گی۔ سارے ماشاءاللہ سے جھوم جھوم کے سن رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی کسی خطیب نے کہا کہ جو حسین پہ روئے اس پہ جنت واجب ہے، پھر آپ کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں، پھر آپ تلاش کرنے لگتے ہیں حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے، حدیث ایسی ہے ویسی ہے۔ جس امام نے وہاں فرمایا اسی امام نے فرمایا، مولا نے فرمایا جو بھی روئے یا رلائے یا رونے جیسا منہ بنائے وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ جو بھی کربلا معلیٰ کی زیارت کرے، ایک زیارت 70 حج مقبولہ کا ثواب اسے ملے گا۔ یہاں اعتراض ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے والے کو اگر 70 حج مقبولہ کا ثواب ملے تو وہاں اعتراض نہیں۔ یہاں عقل کیسے ممکن ہے ایک زیارت کے بدلے 70 حج مقبولہ کا ثواب؟ اچھا تم اللہ میاں کو اپنے جیسا لاچار سمجھ رہے ہو؟ اپنے جیسا لاچار سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پہ میں نے ٹیکسی کی، ٹیکسی کا بھاڑا فار ایگزامپل 50 روپے تھا، 100 روپے تھا، اس نے مجھے چھوڑا، میں نے 50,000 کی گڈی نکالی اسے دے دی۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حق مثال کے طور پہ 100 روپے ہی تھا؟ میں نے کہا جناب دینے والے کی مرضی، دینے والا 100 دے، 100,000 دے، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ امام حسین نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ ماشاءاللہ سے بادشاہ والا قصہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ جنگل میں گیا، پھنس گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ایک بڑھیا نظر آئی، اس کے پاس صرف ایک بکری تھی، اس بڑھیا نے بکری کو ذبح کیا، بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکالی، بڑھیا کو دی کہ میری سلطنت میں آنا، میں تمہیں بڑا انعام دوں گا۔ بڑھیا پہنچی سلطنت میں، سارے قاضی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ نے کہا اسے کیا دینا چاہیے؟ کسی نے کہا مثال کے طور پہ وہ ممرا والا پلاٹ دے دیجئے، وہ کرلا والی فلاں زمین اسے دے دیجئے، اس نے آپ کو بکرا کاٹ کے کھلایا، اسے اتنا پیسہ دے دیجئے، اس کو یہ کر دیجئے، سونا دے دیجئے، ہیرے دے دیجئے، جواہرات دے دیجئے۔ سب نے اپنے اپنے نظریات بیان کیے۔ ایک قاضی اٹھا، اس نے کہا قصہ ذرا دوبارہ سنانا۔ کہ قصہ یہ ہے کہ جنگل میں پھنسے ہوئے تھے، بڑھیا کے پاس صرف ایک بکری تھی، جس بکری کے دودھ سے بڑھیا اپنی زندگی چلا رہی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہی بکری اس کی زندگی کا اثاثہ تھی کہ اچھا یہ معاملہ ہے کہ فیصلہ تیار ہے، فیصلہ ریڈی ہے کہ بسم اللہ، کہ فیصلہ یہ ہے کہ جو کچھ بڑھیا کے پاس تھا اس نے تجھے دے دیا، اب تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بڑھیا کو دے دے۔ اب مجھے اس کے آگے بتانے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایک جملہ کہوں گا، دوسرا جملہ خود سمجھیے گا۔ حسین کے پاس کربلا میں جو کچھ تھا حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا، حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی، اللہ حسین کو جو چاہے دے دے۔ اللہ نے حسین کو مرضی عطا فرمائی کہ روز قیامت حسین جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، پروردگارا یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ امام حسین کو محبت ہے، ایک ایک چاہنے والے سے محبت ہے۔ امام حسین کو شیعوں سے محبت ہے، اہل بیت اطہار کو شیعوں سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ جائیے کربلا جیسے سخت ماحول میں امام حسین نے پتہ کیا یاد کیا اور کیا فرمایا؟ کربلا جیسے سخت ماحول میں ذرا سوچیں آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں
लैतकुम फी यौम आशुरा जमीअन तंजुरूनी, ऐ मेरे शियो तुम करबला में होते तो अपनी आंखों से देखते। क्या देखते? अच्छा, जिस मुसीबत का इमाम हुसैन ने जिक्र किया वो मुसीबत इमाम हुसैन के लिए सबसे सख्त थी। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे शियो तुम करबला में होते तो देखते किस तरह से मैं अब्बास के लाशे पे पहुंचा, ऐ मेरे शियो करबला में होते तो देखते किस तरह से मैंने अकबर के कलेजे से बर्छी निकाली। पता इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? ऐ मेरे शियो काश तुम करबला में होते, देखते मैं अपने बच्चे अली असगर के लिए कैसे तड़प रहा हूं। ऐ मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना हुसैन की प्यास को याद करना। इमाम हुसैन ने तुम्हें रोजे आशुरा याद किया। इमाम हुसैन को मोहब्बत है अपने चाहने वालों से, लेकिन मैं हाथों को जोड़ूंगा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, जिस तरह से आप हमसे मोहब्बत करते हैं आज 1400 साल के बावजूद हम भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं। हमारे सामने आपके बच्चों का नाम आते हैं मौला हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ऐ मेरे मौला जैसे ही हमारे सामने आपकी 4 साल बच्ची का तस्करा आता है हमारे दिल टूट जाते हैं। मौला कैसे दिल न टूटे, कैसे दिल न टूटे। करबला में ये 4 साल बच्ची मुख्तलिफ मजालिम का सामना इस बच्ची ने किया। करबला में जुल्म सब पे हुए, लेकिन कैफियत जुल्म जो इस बच्ची पे हुई वो मेरा नहीं ख्याल है किसी और पे हुए हो। इस बच्ची पे सिर्फ एक जुल्म नहीं, हर मकाम पे इस बच्ची पर मुख्तलिफ अंदाज में जुल्म होते रहे। पहली इस बच्ची की मुसीबत ये थी कि जब ये बच्ची अपने बाबा से रुखसत हो रही है, बाबा जब इसे तसल्ली दे रहे हैं, ये बच्ची जान रही है कि अब मेरा बाबा वापस पलट के नहीं आएगा। हुसैन तसल्ली दे रहे, हुसैन तसल्ली दे रहे। एक जुमला यहां पे याद आ गया, जब जनाब मुस्लिम को कूफा में शहीद कर दिया गया तो जनाब मुस्लिम की एक छोटी सी बच्ची थी इमाम हुसैन के साथ। जब इमाम हुसैन को खबर मिली, इमाम हुसैन ने मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, सर पे हाथ रखा, कानों में संदूक से छोटे छोटे से गोशवारे निकाले, उस मुस्लिम की बच्ची के कानों में पिन्हा दिए। मैं कहूंगा मौला जब आपने पिन्हाए, सकीना दूर से देख रही थी। सकीना के जहन में एक ख्याल ये था कि जो यतीम होता है उसके सर पे दस्ते शफकत रखा जाता है, उसे तसल्ली दी जाती है, उसके कानों में गोशवारे पिनाए जाते हैं। लेकिन हाय सकीना, हुसैन के बाद आपके गाल पे तमाचे। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। एक मुसीबत ये थी, दूसरी मुसीबत हुसैन की इस बच्ची की। इमाम हुसैन जब शहीद हो गए ना, कैसे मैं बताऊं ये आले मोहम्मद के घर की बच्चियां हैं। हुसैन जब शहीद हो गए ना, कहते हुसैन इब्ने अली के जुलजना ने अपना सर खून हुसैन में डुबाया, खैमों की तरफ दौड़ा, खैमे के दरवाजे पे ये जुलजना आके खड़ा हो गया। रिवायत के जुमले हैं, बच्ची खैमे से बाहर निकली, मेरी तरफ तवज्जो करके रोएंगे। रिवायत के अल्फाज है, बच्ची ने जब घोड़े को देखा, अपने चेहरे पे हाथ रखा, रोने लगी। बच्ची खैमे की तरफ मुंह फेर के रोने लगी। अरे बाप का खून कैसे देखे। रिवायत के जुमले हैं, सकीना ने कुछ नहीं पूछा, जुलजना के पास पहुंची और जुलजना की तरफ देखा। या जवाद अभी, ऐ मेरे पापा के घोड़े जरा इतना बता दे, हल सुकिया भी औ कुतिला कशाना, जरा इतना बता दे मेरे बाबा को कत्ल करने से पहले पानी पिलाया या प्यासा ज़ब्ह कर दिया। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। बस मैंने तमाम किया, आपने हक पे गिरिया अदा कर दिया। अल्लाह आपके इन आंसुओं को कबूल करे, अहले बैत आपसे राजी हो। बस आखिरी रिवायत, इमाम सैयद सज्जाद, रिवायतों के अल्फाज है, किसी ने पूछा कि मौला आपके लिए
سب سے سخت مصائب کون سے تھے؟ امام نے فرمایا میں ننگے پیر تھا، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، توق تھا، لنگر تھا، میں نے جھک پاتا تھا۔ یہ جو گلے میں توق ہوتا ہے نا، اس میں کانٹے لگے ہوتے، انسان جب جھکتا ہے گردن جھکاتا ہے تو وہ کانٹے گلے میں چبھتے ہیں کہ میں جھک نہیں پایا تھا، کہ میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے تھے، ان آبلوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے تھے، میں نے کوشش کی کہ ان کانٹوں کو نکالوں لیکن میں ان کانٹوں کو نکال نہ سکا۔ ایک مقام پہ ان قیدیوں کی گلے کی رسیوں کو کھولا گیا، ہاتھوں کو کھولا گیا۔ سجاد کے لیے سب سے سخت مقام کیا تھا کہ جب ان کے ہاتھوں کو کھولا گیا میں نے دیکھا میری 4 سالہ بہن ننھے ننھے ہاتھوں سے میری طرف دوڑی، میرے پیروں کو پکڑا، اپنے ہاتھوں سے کانٹے نکالے۔ جب کانٹے نکالے سجاد تڑپ گیا، ارے شام غریبا، دامن میں آگ، پیروں میں کانٹے، بابا کے لاشوں سے لپٹ کے، اے میرے بابا، کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ سجاد مجبور تھا، سجاد مدد۔ لعنة الله على القوم الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.